نبی علیہ السلام کے دور میں یکے بعد دیگر 4 صحابہ داعی کے طور پر گئے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جا کے میں دعوت کا کام کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سارے اہل کتاب ہیں، یہودی عیسائی ہیں، یہودیوں کا غلبہ تھا، تو آپ وہاں اس طرح دعوت کا کام کرنا، اور وہ کام کیا حتیٰ کہ اسلام پھیل گیا۔ اور یہ ایک بڑی واضح شہادت ابو منصور البغدادی کی طرف سے کہ سارے لوگ وہ اہل حدیث تھے۔ یہ کس کی جہود کا نتیجہ ہے، کس کی دعوت کا نتیجہ ہے؟ یہ سارے صحابہ ہیں، تابعین، آغاز اسلام کی باتیں ہو رہی۔ تو یہ اہل حدیث نام ہم نے نہیں نکالا، ہم نکالیں تو اس کو فرقہ بندی کہو، تفرق کہو، یہ نام ہم نے نہیں رکھا، یہ نام چلا آ رہا ہے۔ اور اس کا تسلسل صحابہ کے دور سے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جو ایک فرقہ ہے، جو فرقہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ جنتی گروہ، وہ الجماع ہے، الجماع۔ اور وہ کون ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ اس چیز پر قائم ہے جس پر آج میں ہوں، اس چیز پر قائم ہے۔ مجھے دیکھ کر اسے صحابہ نے پکڑا، صحابہ نے کو دیکھ کر تابعین نے، اور تابعین کو دیکھ کر اتباع تابعین۔ اور یہ 3 دور مفضلہ ہیں جن کی فضیلت کی گواہی نبی علیہ السلام نے دی۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین میرا دور ہے، پھر اس کے بعد کا صحابہ کا، پھر تابعین کا، اتباع تابعین کا، یہ سب سے بہترین دور ہے۔ اس کے بعد فتنے ہوں گے، فرقے ہوں گے، تفرق اور اختلاف ہوگا انتہائی مذموم قسم کا۔ تو پھر مقصد کیا ہوا؟ الجماع، اس کے اوپر کے سرے پر صحابہ ہیں، اور الجماع کا تسلسل آ رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس چیز کو تھامے ہوئے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے تھاما۔ اس کو فرقہ بندی کہو گے، یہ افتراق کا راستہ ہے۔ تسلسل وہی اسی جماعت کا تسلسل، اللہ کے نبی نے اس کو الجماع کہا ہے۔